بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ دوستو، ہمارا سلسلہ غلو اور غلات، جس کی 7ویں اور آخری قسط، جس کا عنوان ہے غالیوں کی چھٹی قسم۔ دوستو، غلات کی یہ قسم بہت شدید قسم کے غلو میں مبتلا تھی، اور یہ ملعون تر جماعت تھی۔ ان میں بہت سے فرقے رہے ہیں، مگر چند فرقے بہت بدنام مشہور ہوئے۔ ان میں ایک فرقہ تھا زمیہ۔ اس فرقے کا بانی زمام بن علی کوفی تھا۔ ان کے عقائد یہ تھے: کائنات کی تخلیق سے قبل صرف امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی ذات ہی تھی، ان کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ یہی اس وقت ایک ذات تھے جس میں اللہ موجود تھا، مگر حلول کی طرح نہیں، کیونکہ حلول جز وقتی ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا۔ لیکن ان میں اللہ کل وقتی طور پر موجود تھا، اس لیے یہ عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، اذن اللہ ہیں۔ انہوں نے تمام انبیاء علیہم السلام کو مبعوث برسالت کیا، اور سارے انبیاء علیہم السلام کو اپنی وحدانیت کے تعارف کے لیے بھیجا، اور سب کو حکم دیا کہ انسانوں سے ان کا کلمہ پڑھوائیں۔ ان کی طرف انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا، اور انہیں بھی نبوت عطا فرمائی، اور انہیں دنیا میں مبعوث برسالت فرمایا، اور اپنے تعارف کے لیے عرب میں بھیج دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت خلق کے لیے تشریف لائے تو دنیا میں آ کر ان کی نیت بدل گئی، اور انہوں نے اپنا کلمہ پڑھوانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کو جلال آیا، تو اس نے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا روپ دھار کر دنیا میں آیا، اور خود دنیا میں آ گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تو بہت غضبناک ہے، تو اسے منانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نعوذ باللہ اپنی دختر کا رشتہ دے دیا، اور اس پر وہ راضی تو نہ ہوا مگر قبول کر لیا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے غضب سے بچ گئے۔ اس فرقے کے ملعون لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر سب و شتم روا رکھتے تھے، اور آپ کے خلاف زبان درازی جائز سمجھتے تھے۔ خدا ہر زبان دراز پہ لعنت کرے۔ اسی طرح ایک فرقہ تھا علیہ۔ اس کا بانی علیہ بن زرع الدی تھا۔ اس کے عقائد اس طرح تھے، وہ کہتے تھے کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ اللہ کا غیر حلولی روپ ہیں، اور یہ بشر بن کر دنیا میں آئے ہیں۔ روز ازل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیعت کی تھی، تب نبوت ملی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبان درازی تو نہ کرتے تھے، مگر ان پر امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کو فضیلت دیتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی جانشین نہیں ہے، اور نہ وہ سلسلہ امامت کے قائل تھے۔ اسی طرح ایک فرقہ تھا جناحیہ۔ اس کا بانی عبداللہ بن حرب کندی تھا۔ اس کے عقائد میں ایک ملغوبہ سا تھا، یعنی وہ یہ بھی کہتا تھا کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ ابن اللہ ہیں، یعنی اللہ کے بیٹے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہتا تھا کہ ان میں اللہ کی روح نے حلول بھی کیا ہوا ہے، اور ان کی وہ روح الہی ان کے بعد 5 تن پاک میں داخل ہوئی، اور ان کے بعد وہ روح الہی سیدھی عبداللہ بن حرب کندی میں حلول پذیر ہوئی، اور اس زمانے میں وہی روح اللہ ہے اور امام ہے۔ وہ شخص آخرت کا بھی منکر تھا، اور محرم سے زنا کو جائز قرار دیتا تھا، اور سور، شراب، زنا کو وہ اللہ کے احکام نہیں سمجھتا، اور یہ کہتا تھا کہ یہ احکام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن میں داخل فرمائے ہیں، اس لیے ان پر عمل کرنا جائز نہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے دور میں قرآن منسوخ ہو چکا ہے، اب میں جو کہوں گا وہ قرآن ہے۔ اسی قسم کا ایک فرقہ تھا سریغیہ، اور اس جیسے دیگر بہت سے فرقے تھے جو امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل سمجھتے تھے۔ ان میں سے بعض کہتے تھے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا تھا، اور اللہ انہیں نبی بنانا چاہتا تھا، مگر جبرائیل علیہ السلام نے خیانت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی دے دی، اس لیے اب انہیں نبی ماننا لازم ہے، مگر امیر المومنین صلوات اللہ علیہ ان سے افضل ہیں۔ بعض کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ خیانت نہیں کی، بلکہ جب وہ وحی لے کر آ رہے تھے تو راستے میں شیطان مل گیا، اور اس نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، اور حضرت جبرائیل نعوذ باللہ بہک گئے، اور انہوں نے وحی الہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ اس لیے نہ جبرائیل علیہ السلام مجرم ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ یہ سب
जुर्म इब्लीस का है, लेकिन नबूवत मिलने के बाद बावजूद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं। बाज़ कहते थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आए तो इन्हें नाउज़ बिल्लाह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बहकाया और वही खुद ले ली। इस तरह वो लोग सारा जुर्म नाउज़ बिल्लाह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही समझते थे, मगर हामिल वही होने की वजह से इनकी अताअत को दुरुस्त मानते थे, लेकिन इन पर अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि को फजीलत देते थे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी को भी जायज समझते थे। कई फिरके ऐसे भी थे जो अपने अपने ज़माने में मौजूद आइमा हुदा सल्लल्लाहु अलैहिम को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजीलत देते थे, इसलिए हदीस की एक किस्म इनकी मज़म्मत में वारद हुई है, जैसा कि फरमाया तुम किसी एक को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजीलत न दो, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें सब पर फजीलत बख्शी है और अल्लाह को ये महबूब है। इनके अहले बैत से एक मुतवाज़न मोहब्बत करो और इनके बारे में गलू से काम न लो और इनके माबेन तफरीक न करो। एक मरतबा जनाब अबू हमजा सुमाली ने अपने शहनशाह ज़माना इमाम मोहम्मद बाकर सल्लल्लाहु अलैहि की खिदमत में इन लोगों के अकायद का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया, अबू हमजा अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि को वहां न रखो कि जहां अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन्हें नहीं रखा, और इन्हें इससे ज्यादा बुलंद न करो जितने तक अल्लाह ने इन्हें बुलंदी बख्शी है, बल्कि इनके फजाइल में इतना कहना काफी है कि वो दौरे आखिर में ज़माना रजत में कुफार से जहाद करेंगे और अहले जन्नत की हुरान से जन्नत में अक्द फरमाएंगे। इसी तरह के जितने फिरके और मसालक थे इनके बारे में बहुत कुछ मवाद अहादीस में मौजूद है, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुकस्सरीन हजरात अवाम की जहालत से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इन अहादीस के ज़ख़ीरे को मोमिनीन के बहकाने और इनमें कुफ्र और शिर्क साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या तो वो नाम निहात पढ़े लिखे कुतुब से नाआशना हैं और वो नहीं जानते कि ये अहादीस किन लोगों की मज़म्मत में सादर हुई हैं, या फिर बददियानती से काम लेते हैं। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महफूजा और गाली मसालिक जैसा आज किसी मोमन का अकीदा नहीं है, क्योंकि इनके अकायद में जो चीजें दाखिल थीं वो शियों में मौजूद नहीं है। मसलन नंबर 1, आज कोई शिया मोमन मौलाई पाक खानदान सल्लल्लाहु अलैहिम के किसी फर्द को भी अल्लाह का बेटा नहीं कहता। नंबर 2, आज कोई शख्स भी इन पाक ज़वात में से किसी में अल्लाह के हलूल कर जाने का कायल नहीं। नंबर 3, आज कोई भी इन ज़वात पाक में रूह इलाही का भी कायल नहीं है। नंबर 4, आज कोई भी 12 आइमा हुदा सल्लल्लाहु अलैहिम में से किसी एक का भी मुनकर नहीं है। नंबर 5, आज कोई भी बनी अब्बास में इमामत का कायल नहीं है। नंबर 6, आज कोई भी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अमूर वही में खाइन नहीं मानता। नंबर 7, आज कोई भी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बहक जाने और इन्हें शैतान के बहकाने का कायल नहीं है। नंबर 8, आज कोई भी औलाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम में से किसी को हुज्जत नहीं मानता और ना ही इनको मुही मुमीद रज़ाक खालक मानता है। नंबर 9, आज कोई भी शख्स हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जबान खोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता और ना ही कोई शख्स जबान खोलने वाले के काफिर होने पर शक कर सकता है। नंबर 10, आज कोई भी अल्लाह को मुअत्तल और मअज़ूल नहीं मानता। नंबर 11, आज कोई भी अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजीलत नहीं देता। नंबर 12, आज कोई भी किसी गैर मासूम की इमामत का कायल नहीं है। नंबर 13, आज कोई भी इसका कायल नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है। आज कोई भी नहीं है जो कहे कि कायनात को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खल्क फरमाया। आज कोई भी नहीं है जो मलकल तौस शैतान की मूर्ति की ये यजीद मलाउन की पूजा करता हो। जब इन अकायद में से कोई एक भी आज के मोमिनीन में मौजूद नहीं है तो ये मौलवी मोमिनीन पर गाली और मफूजा होने के फतवे देने के लिए क्यों उधार खाए बैठा है। और जब भी कोई मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिम के फजाइल बयान करता है ये फतवों की पटारी खोल देता है।
اور ہر فضیلت کے بیان پہ کہتا ہے کہ حدیث ہے اعتدال پہ رہو، کیونکہ حد سے بڑھنے والا محب اور حد سے بڑھنے والا مبغض دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ میں اب ان سے پوچھتا ہوں کہ درمیانہ قسم کے دوست اور درمیانہ قسم کے دشمن دونوں نجات پا جائیں گے۔ دوست پر تو پھر بھی دوستی کا لیبل ہے، مگر جو دشمن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا دشمن خاندان تطہیر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیا اس کی نجات کا بھی کوئی امکان ہے کہ وہ دوست بنے بغیر نجات پا جائے؟ کیونکہ اگر وہ دوست اور محب بن جائے گا تو درمیانے درجے کا دشمن نہیں رہے گا، اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دشمن اور بغض و عناد بھی رکھتا تھا اور نجات بھی پا گیا۔ کیا پاک خاندان علیہم الصلوۃ والسلام کے بغض سمیت کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ آپ لوگ عامی محبوں کو پریشان کرنے کے بجائے ان احادیث کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور فتووں کے بجائے کوئی مثبت قدم اٹھائیں۔ ان فتووں کی ہمیں تو صرف ایک ہی وجہ نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی نس نس میں پاک خاندان صلوات اللہ علیہم کی دشمنی بھری ہوئی ہے۔ اس لیے مومنین کو ان کے فتووں سے نہیں ڈرنا چاہیے اور درست عقائد پر باقی رہنا چاہیے، اور یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے احادیث ان کے بارے میں نہیں، بلکہ مولوی انہیں غلط جگہ پر استعمال کر کے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ان غلات کے بعض عقائد و نظریات جزوی طور پر تو آج کے مومنین سے ملتے جلتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جملہ اچھے یا برے فرقوں میں جزوی طور پر اتفاق موجود ہے۔ مثلا خوارج کا جو عقیدہ تھا اس میں اللہ کا ایک ہونا مسلم ہے، اور آج کے سارے مسلمان اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ سارے خارجی ہیں۔ اسی طرح جنت، دوزخ، حساب، قیامت، کتب، ملکوت، وحی، رسالت، حشر وغیرہ کے عقیدے میں سارے مسالک میں تقریباً اتفاق ہے۔ تو کیا اس جزوی اتفاق کی بنیاد پر سارے فرقوں کو ایک ہی فرقہ کہا جا سکتا ہے؟ جب یہاں اتنے زیادہ اتفاق کے باوجود وہ ایک نہیں ہے، تو پھر اگر مذہب حقہ کے عقائد سے کسی مخالف کے عقائد کا جزوی اتفاق انہیں ایک ہی صف میں کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب امتیاز العالین عن انواع العالمین میں سے پیش کیا ہے۔ دوستو، آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ جل یا سارت الحسین، اللہ جل یا وارث خون شہنشاہ وفا علیہ السلام، اللہ جل یا مسرت آل ابا اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔